ہم سن لیتے ہیں لیکن بھائی سننے سے کام نہیں بنے گا، ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا۔ یہ تو پکی بات رکھ لیں آج، اللہ جو چیز سنائے گا تو ہم سنیں گے۔ یہاں ایک بات چیز ہے کہ ہم کیوں نہیں اس چیز کی طرف بڑھتے؟ جب ہم سن رہے ہیں تو ہم فوراً کیوں نہیں نیت کرتے ہم اس کو کریں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ شیطان انسان کو بزدل کرتا ہے، وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یار یہ تو بہت مشکل ہے، تم کیسے کرو گے یہ کام؟ تو اس گناہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یار تو یہ کام کیسے کرے گا؟ حالانکہ اللہ نے سنا دی یہ بات، یار یہ تو بڑا مشکل ہے، میں یہ کام کروں، یہ تو بہت میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو جو بھیجا اللہ نے وہ سارا اس نے ضائع کیا۔ نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کہیں نہیں بھائی بالکل انشاءاللہ، پکے دل سے گھبرائیں نہیں، کہ میں انشاءاللہ یہ بات بہت اچھی ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے نقصان کا فائدہ کا اللہ نے مجھے بتا دیا تو میں نے اس پر عمل ہر حالت میں کرنا ہے۔ کیوں کہ جب ہم اس پہ کریں گے، بے شک کتنے بھی کمزور ہیں اور کتنے ہم نہیں کر سکتے، جتنا خوف ہے آپ کا ہم تو کریں گے۔ اس میں کیا ہوگا، جب ہم یہ بات کریں گے تو اللہ کی رحمت فوراً آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے الحمدللہ یہ کام کر لیا تو اس نے مجھ سے مدد مانگ لی ہے، وہ اس نے قدم بڑھا دیا، وجحدوا فینا، اس نے قدم بڑھایا، تو اب میں نجم سبلنا فرمایا۔ کہتے اس کی اس ہمت پر جو اس نے کہا میں کروں گا تو اب اس کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایک نہیں دو نہیں، سبلنا، میں سارے رشتے اس کو دکھاؤں گا۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا تھا میں آپ سے، ان کا بہت زبردست مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث سمجھتے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایمان پر قائم رہو، سننے والے لفظ ہیں یہ، ایمان پر قائم رہو اور اللہ کے وفادار رہو، یہ سب حدیثیں ہیں، اور خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ اکبر، کتنی بڑی چیزیں ہیں تینوں، ذرا سوچیں، یہ تو ڈائریکٹ جنت کے راستے ہیں، اس کے بغیر کچھ ہے؟ ایمان کے بغیر کچھ ہے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو ایمان پہ قائم رہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان تو ہے ہمارے پاس لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس پہ قائم رہیں۔ بولے سبحان اللہ، اتنا بڑا انسان بتا رہے ہیں مجدد تصوف کا، یہ چھوٹی بات نہیں بتا رہے ہیں۔ آج تو میں کہہ رہا ہوں میرے ایمان کے اتنا بھی نہیں پتا کہ مسجد سے جاؤں تو ختم ہو جائے، بڑے بڑے قصے ہیں بزرگوں کے، بڑے بزرگ ہزاروں لاکھوں کے مریدوں کے شیخ ایک سیکنڈ میں ایمان گیا ان کا، اور ایک کافرہ عورت پہ عاشق ہو گئے، سور بیچنے شروع کر دیے، سور چرانے شروع کر دیے اس کے عشق کے اندر، کیونکہ قلب تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جس سے چاہے جس سے محبت پیدا کر دے انسان۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے ذکر کیا 100% گارنٹی ہے کہ کل میری موت آئے گی تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں گا، بالکل نہیں، بالکل کمزور سمجھیں، بالکل اپنے آپ کو نادان سمجھیں، عاجز سمجھیں، اور ان حدیث کو سنیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میرے بعد زمانہ جیسے جیسے جائے گا بدترین زمانہ ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا آپ اور میں سوچیں کس زمانے میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس ماحول میں ہیں۔ ایمان کی بات کر رہا ہوں، دکان کی نہیں کر رہا، ایمان کی بات ہے۔ ایمان کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں ایمان پہ قائم رہ سکوں گا، یہ دوسرا صرف ہے نا، یہ تو ایمان ہے، آ گیا ایمان، لیکن آنے کے بعد کیا گارنٹی ہے تیرے پاس تو اس پہ قائم رہے گا، سٹینڈ کر سکے گا؟ پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا ایک رات مسلمان میں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سب لوازمات کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اس ایمان پر قائم رہنے کے بھی کچھ کرنا پڑے گا، تبھی ایمان پہ ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ اور حالت ایمان سے دنیا سے جانے کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز کو نہ سمجھ تو کافر میں پتہ چلے گا نا کتنے لوگ ایمان کے ساتھ گئے۔ اتنا فتنے کا دور ہے میرے بھائیوں کہ ہم، اللہ معاف فرمائے،
آج ایسے ایسے گناہ شام تک، صبح سے شام تک کیسے ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل کفرانہ ہوتے ہیں. ایسے ایسے کلمے نکلتے ہیں زبان میں سے انسان کے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ ہے، جاری ہے، لیکن ایسی ایسی کلمات نکلتے ہیں. تھاٹس نہیں، تھاٹس تو معاف کرتے ہیں، انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں، وہ تو الگ چیز ہے جو دماغ ہمارے بھرے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کلیئر ہونے چاہیے. بانگ و دہل وہ اظہار ہمارے زبانوں سے ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے فارغ ہوتا ہے، شخص نکلا ہوتا ہے، تھاٹس پہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں جس تھاٹس آتے ہیں یہ تو بیکار چیز، لیکن تھاٹ کو امپلیمنٹ کرنا، امپلیمنٹ جو ہے یعنی اس کو پریکٹیکل صورت میں آدمی لے آئے تب پکڑا جاتا ہے آدمی. تھاٹس سے نہ گھبرائیں، لیکن تھاٹس بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس کی پروٹیکشن چاہیے، لیکن اس میں گھبراہٹ نہیں ہے، نہیں، اس کے لیے محنت چاہیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ. اللہ کی تعریف تو کریں، سمجھ آ رہی ہے بات. چھوٹی موٹی باتیں تو نہیں، تو بھائی بڑی قیمتی بات ہے. اللہ کتنے بڑا نسخہ آج بتا رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایمان کی حالت میں جاؤ، سبحان اللہ، موت عزیز ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ الحمدللہ ایمان کے ساتھ جا رہا ہے. جو ایمان کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اس کو آنے کے لیے، خوشخبری اس کو سنا رہے ہیں، حوریں نظر آ رہی ہیں، محلات نظر آ رہی ہیں. وہ کہتا کدھر پھنسا ہوا تھا میں تو، استغفر اللہ، کہاں گیا؟ میں تو ایک چوزے پہ خوش تھا، یہاں تو الحمدللہ ڈشیں بچھی ہوئی ہیں جنتوں کی. سبحان اللہ. یہ دھوکے کی دنیا میں کھڑے ہیں دوستوں. ایمان کی حالت، سبحان اللہ، کیا بات ہے. انسان کا تو گارنٹی آ رہی ہے، قائم بھی رہے گا آدمی. کتنے بھی حوادث آ جائیں، حادثہ آ جائیں، دنیا بدل جائے، کیسے کیسے طوفان آ جائیں، دجال آ جائے، جو بھی آ رہا ہے وہ سب آ رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے اندر، کچھ چھپی تو نہیں ہے. اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، ہر وقت سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ، جہاں دنیا میں ہو رہا ہے آپ کے کانوں میں پہنچی ہوئی ہیں باتیں. اس وقت تو بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو، لیکن میں خود محتاج ہوں آپ سے سننے کا. ہاں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا ہے، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر جگہ. بلکہ جو روشنی کے ممبر تھے جہاں سے دنیا میں روشنی پھیلائی جاتی تھی، وہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اندھیرا ہی ہے. وہاں بھی دنیا کی وہاں تک کوشش پہنچ رہی ہے اپنوں سے ہی. گھر کو کیا کہتے ہیں، وہ آگ لگ گئی اپنے لوگوں سے لگ گئی. تو یہ تو ڈھکچی بھی چیزیں نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. خبردار، بہت بڑا خطرے کا زمانہ ہے. اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، اور اپنے ایمانوں کی حفاظت جس طرح اللہ نے بتائی ہے، جس طرح حضرت یہ لوگ بتا رہے ہیں بزرگان دین، اس طریقے سے کریں. اگر اپنے طریقے اختیار کیے تو اپنے آپ کو خوشی کر رہے ہیں آپ، ایمان نہیں بچے گا، کیونکہ اس کے لیے کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا. طریقہ وہی کام آئے گا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. راستہ وہیں سے کھلے گا اور کہیں سے نہیں کھلے گا. یاد رکھیے. نہیں جی یہ فلاں ایسا ہو سکتا ہے، نہیں جی ہم تو فلاں جگہ پڑھا ہے، سب بکواس. ایک ہی راستہ ہے بس، جہاں سے صحیح گائیڈنس آپ کو ملے گی کہ کیا یہ طریقہ نبی نے بتایا کہ اس طریقے سے تم اپنے ایمان کو محفوظ بھی کر سکو گے، قائم بھی رہ سکو گے، اور ایمان کی حالت میں جا بھی سکو گے اگر تم نے یہ عمل کر لیا. باقی سارے عمل بیکار ہیں. جو فرما دیا گیا کہ یہ ایک عمل ایسا ہے تو سمجھو الحمدللہ، اور اس عمل کی ہمیں توفیق ہوگی، بالکل کامیاب ہوگا انسان. دھوکے میں نہ ہے، بالکل نہ ہے. اور یار یہ کر لو ٹھیک ہو جائے گا، یا کہتا ہے یہ سب چھوڑیں. آقا انعامدار نے کیا بتایا ہے؟ قصہ ختم کریں، بات ختم کریں. تو آج الحمدللہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو، ایمان پہ قائم رہنا ہو، آخرت میں ایمان کے ساتھ چلے جائیں. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں پہلی چیز کیا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، ان کے جو ملفوظات ہوتے ہیں، ان کے مقولے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی قرآن اور حدیث پر ہوتے ہیں، متصادم نہیں ہوتے. اس میں کوئی آپ کو تنازع نظر آ رہا ہے؟ حدیثوں میں علماء کرام موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ سب سنتے ہیں. علماء کرام اس بات میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پیش کی کہ کوئی حدیث کے خلاف ہے، تو خود حدیث ہے، قرآن کے خلاف ہے. اب دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی، جب ایسی لوگ اللہ والے لوگ ہیں جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے باتیں ہی نہیں کرتے. نہیں، کامیابی تو کام پر ہوگی،
نہ کہ حسن کلام پر ہوگی. ان کی باتوں میں نہیں مزہ آ گئی, بڑی پیاری باتیں ہیں جی, کیا بات ہے جی, کیا لفاظی ہے, اس پہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, جو سنا اس پہ کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں میری, سمجھ رہے ہیں تو بولے سبحان اللہ. پتہ ہی چلا کہ انہوں نے عمل میں اسی بات کہی ہے, ان کے عمل میں بات آئی ہے کہ اس طریقے سے ایمان بھی بچے گا, ایمان قائم بھی رہے گا, اور ایمان کے ساتھ بھی جائے گا بندہ. اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں, ذاتی تجربہ ہے ان کا. جو ذاتی تجربہ ہوگا اس کا الحمدللہ کتنی بڑی چیز ہوگی. تبھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جب بھی کسی اللہ والے کا مقولہ پیش کریں, دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کتابی بات نہیں کر رہا, صرف کتابی بات نہیں کر رہا, سنی سنائی بات نہیں کر رہا, بلکہ وہ اس میں شامل ہے خود. جب تک اس کا عمل نہیں ہوگا وہ نہیں کہے گا, کبھی نہیں کہے گا, اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک اس کا عمل اس میں نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے میرے بھائیوں, اللہ والوں کی باتوں میں سبحان اللہ میں چاشنی ہے, محبت نظر آئے گی آپ کو, اور دل میں اترتی نظر آتی ہیں. ان کی آپ گھنٹے گھنٹوں بات سنیں, اللہ والے کی صرف 10 منٹ بات سنیں, دل تبدیل ہو جاتے ہیں. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, وہ کیا شعر ہے, نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ سننے کی نہیں, صرف بولنے کی نہیں, عمل کی تعریف ہے. تو آج نقطہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کامیابی کی چیز میں جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. بولنے تو بولے گا بس, بول کے بولتے رہو. نہیں, وہاں جہاں دیکھیں کسی اللہ والے کے پاس عمل نظر آ رہا ہے آپ کو, کہتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں. آنکھ بند کر کے وہاں جب آپ بیٹھیں گے, بیٹھ کر کے تو اللہ پھر اعلان فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ ایسی قوم ہے کہ اس سے آپ ناکام نہیں ہو سکتے. ان کے پاس بیٹھنا آپ کو نقصان میں جائے نہیں. اس کے پاس انسانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی آپ کا ایسا ہوگا, وہ بیٹھنے سے بھی آپ کو جنت مل جائے گی. اتنی بڑی گارنٹی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے, کیونکہ عمل ہے, چکر نہیں ہے, نعرے نہیں ہیں, القاب نہیں ہے. نہیں, راتوں کو جاگتے ہیں تو جاگتے ہیں, کرتے ہیں تو کرتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پڑھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. تو قرآن تو وہ ہے ان کا, قرآن تو ان کا ہے حقیقت. الحمدللہ قرآن تو ان کے لیے ہے, ہمارے لیے کہاں سے آ گیا. کوئی زندگی کا مزاج پھیل ان کو قرآن کے خلاف نظر نہیں آئے گا. یہ ہو کیسے گیا, یہ تو قرآن میں اس کی اجازت نہیں, میں نے یہ کیسے کر لیا. اس کو کہتے ہیں عمل کرنا, اور کوئی مشکل نہیں. اس کا طریقہ میں نے بتایا آپ کو. اللہم اعنا طریقہ اور شکری کا, اس نے عبادت قرآن سے اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ تو کس طرح ذکر کر سکتا ہے, تیری کیا مجال ہے, اور تیرے میں کوئی جرت ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کر سکے. حسن عبادت, اور عبادت بھی وہ حسن احسن اور بہترین عبادت کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. اللہ کے لیے فرماتا ہے اعنا علی ذکری کا, مانگ مدد اپنے رب سے. ہر نماز میں آپ کی دعا ہوتی تھی. یہ تو بہت بڑی چیز ہے ذکر کرنا. کیسے کر سکتے ہیں آپ ذکر کی, اصل ذکر کی بات کر رہا ہوں آپ کو. حسن عبادت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ آئینہ مانگ تو مدد اس کی, تو مدد مانگے گا تو سب کچھ کر جائے گا. عمل کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ اپنے رب سے مدد مانگنی پڑتی ہے. اے میرے رب, مجھے, میں تو کر ہی نہیں سکتا, تو میری مدد کرو. آئینہ ذکری کا, شکری کا, اسے میں شکر بھی کروں, ذکر بھی کروں, اور میری عبادتیں بڑی پیاری ہو جائیں. آستن سے مراد کیا ہے؟ آستن عبادت ہو جائے, یعنی کیا کہ میں نماز پڑھوں تو قبول کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آستن کا کیا مطلب سمجھیں آپ؟ خوبصورت سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہو کہ اتنی بہترین نماز ہو جو تحفتاً تجھے پیش کر رہا ہوں, کہ اتنا حسین تحفہ ہو کہ تو خود اس کو اٹھا لے کہ میرا ہے. کوئی آپ کو تحفہ دے نا, اگر جب آپ کو تحفہ پسند آ جائے تو ہنسی سے آپ اس کو اٹھائیں گے, دل سے لگائیں گے, بھائی خوبصورت ہے, ہاتھ اٹھا لیں گے. تو کوئی تحفہ پسند نہیں آئے گا تو ظاہر ہے تحفہ تو تحفہ ہی ہے, وہ نہیں نا گل ہوتی جی دوسری.
دوسرے یہی اللہ کہتا ہے حسن العبادت. عبادت تو سبھی کرتے ہیں لیکن وہ عبادت کر کے میں خود اٹھاؤں اس کو. سبحان اللہ. تفسیر سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ دل سے نکل رہی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن سے ہوگی. پر یہ شعر یاد رکھیں. تو انہوں نے عمل بتایا. انہوں نے سوال کیا. سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی. ہائے ہائے اتنی کتابوں کو لکھنے والا تیرے پاس مسلم ہے, بخاری ہے, ابن موتا ہے, سب کچھ تیرے پاس بیٹھے ہیں, سیاست سب کچھ موجود ہے, تو ان سے پوچھنے گیا ہے کہ محبت کیسے پیدا ہوگی. صحیح عالم تھے نا. سبحان اللہ. تشنیگی بجھانے گئے تھے, اپنی پیاس بجھانے گئے تھے. سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی کہ مجھ میں محبت آئی یا نہیں آئی, کیونکہ پتہ تھا قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چاہے تو کتنا بڑا عالم بن جا لیکن تجھے تیری تشنگی, تیری پیاس بجھے گی تو کسی عالم, کسی اللہ والے کے پاس جا کے بجھے گی تیری پیاس. اور صحیح عالم کی پیاس بجھ جاتی ہے وہاں جا کے, ٹھنڈ پڑ گئی. یہ سب کچھ اتنے سوال کہ جی اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوگی. ان کا جواب عملاً تھا. کہتا اشرف جی ہاتھ مل. من سمجھتے نا, رگڑ مل, ہاتھ ملا, ملتا رہے. کیا ہوا؟ عظیم گرم ہو گیا کافی. اچھا اب رگڑ, اگلی اسٹیج آ گئی. کیا گیا؟ رگڑ اس کو, رگڑا شروع. کیا ہوا؟ کافی گرم ہو گیا ہاتھ سا. کہتا اب اس کو ایکسٹرا رگڑ, خوب رگڑ, خوب رگڑ. اب کیا کہتے اب تو جسم کے اندر گرمی چلے گی حضرت, سارا جسم میں پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں. کہتا رک جائیں یہاں, تو مجھ سے سوال کرنے آتا کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی. تو حدیث پڑھتا گیا ہے. اللہ نے نہیں بتایا کہ میرا دل میرا ذکر کثرت کے ساتھ ساتھ کر اگر تو میری محبت چاہتا ہے. وہیں نارا مارا مولانا شیطان کہ جی مجھے اللہ مل گیا. سبحان اللہ. بسکر اللہ کثیرا. اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں تفسیر ہوگا کہ بسکر اللہ کثیرا لکم تفلحون کے مطلب کیا ہے اس کا کہ فلاح کیسے ملتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. بولے سبحان اللہ.